إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک دفعہ پھر حقائق احمدیت یوٹیوب چینل کی طرف سے نہایت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ویڈیو کا موضوع کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہوگی ضرور، اور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، ختم نبوت کی حقیقت، ختم نبوت مناظرہ۔ یہ ایک طرح سے لیکچر ہے کہ قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے اور قادیانیوں سے مناظرے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جن حضرات نے نہیں دیکھی۔ اب اس کی آپ کو ایک عملی مشق جو ہے دکھائیں گے، وہ اس طرح کی صورت ہوگی کہ گویا کہ جس طرح ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، آپ کو عملی مناظرہ کر کے بھی دکھایا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مناظرہ جمعرات کے دن ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی روداد کیا ہے۔ یہ مائنڈ روسٹر میر صاحب ہیں، جماعت احمدیہ کی طرف سے، ختم نبوت ثانی گروپ، یہ بھی جماعت احمدیہ کا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا جو کہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس کے گروپ ایڈمن سب وہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس میں، اس کے لیے ہم چلتے ہیں یہ جمعرات کا مناظرہ ہے، اور آج جو ہے سوموار کا دن شروع ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میرے پاس آپ کا نام محمد عمر فاروق لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنا تعارف کروا دیں، نام میں نے بتا دیا، خود بھی بتانا چاہیں تو بتا دیں، اور فرقہ بھی اپنا بتا دیں۔ آپ نے مجھے پرائیویٹ میں بتایا ہے، وہ یہاں بھی بتا دیں۔ پھر ہم جب ویڈیو اس کی بنائیں گے تو وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ بات شروع کریں۔ آپ اس سے پہلے شرائط کوئی طے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ موضوع ختم نبوت ہے، آپ مدعی ہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے، میں اس پر وضاحت طلب کروں گا، اس کے بعد میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، آپ بھی وضاحت لے سکتے ہیں۔ تو پھر مسلمات کے مطابق آپ اپنے دعویٰ کو ثابت کریں گے، میں اس پر اجرا کروں گا۔ بہت شکریہ۔ جی تو ویڈیو تو انہوں نے کیا بنانی ہے، ویڈیو ان کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے ویڈیو بنانے کی ہمت ہی نہیں کی۔ یہ جو چینل ہے جس پر یہ ویڈیوز آتی ہیں فضان ختم نبوت مناظرے کی، یہ وہ چینل ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ بیکار سی مناظرہ ہوا بھی نہیں، یہ اسی دن ہوا تھا کچھ دیر پہلے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ہوئی تو یہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اسی طرح یہ پرسوں کا ہے لائیو مناظرہ، کچھ بھی نہیں، پارٹ 1، اس میں شرطیں طے نہیں ہوئی، لیکن وہ جو خاکسار کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس کا کہیں پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا مناظرہ کی ویڈیو ہے۔ خیر ابھی ہم ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر اصل چیز کی طرف چلتے ہیں کہ یہ مناظرہ کیسے ہوا اور اس میں کیا ہوا۔ جی نام تو میرا محمد عمر فاروق ہے، اور اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں میں۔ اس کے علاوہ شرائط میں یہ کر لیں کہ آڈیو جو ہے بس 4 منٹ تک کر لیں، یعنی 2 آڈیو 2 منٹ کی، یا ایک ہی ہو جائے تاکہ بات زیادہ نہ پھیلے۔ تو اس کے علاوہ میں دعویٰ اپنا پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو
یہ خاکسار نے دعویٰ جو ہے وہ پیش کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات و مراتب ختم ہونے اور تشریعی نبوت اور غیر تشریعی مستقل نبوت کے ختم ہونے پر ہمارا اور جماعت احمدیہ کا اتفاق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ پھر دعویٰ پیش کیا گیا۔ یہ جو دعویٰ ہے اس کو ایک دفعہ آڈیو میں پڑھ کے سنا دیں، پھر میں اپنی جو وضاحت میں نے طلب کرنی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا دعویٰ واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات و مراتب ختم ہونے اور تشریعی نبوت اور غیر تشریعی مستقل نبوت کے ختم ہونے پر ہمارا اور آپ کا یا جماعت احمدیہ کا اتفاق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے عمر فاروق صاحب، آپ نے دعویٰ اپنا آڈیو میں سنا دیا ہے۔ مجھے ذرا مہربانی کر کے آپ مناظرہ کی تعریف بتائیں گے، مناظرہ کیا ہوتا ہے، کس چیز کو مناظرہ کہتے ہیں، وہ ذرا مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ مناظرہ کہتے کس کو ہیں۔ ذرا مجھے مناظرہ کی تعریف بتائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مناظرہ کی سیدھی سادی اور سادہ الفاظ میں یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کسی اختلافی موضوع پر بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ شاید اتفاق کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاقی میں نے پیش کی ہیں، تو یہ آپ نے مجھے زبردستی مدعی بنایا ہے، تو اس لیے مجھے وہ پیش کرنا پڑا ہے، ورنہ مدعی اصل میں آپ ہیں۔ تو یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کا اتفاق نہیں ہے ان چیزوں میں، اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے، یا مجھے کہیں تو میں آپ کو اتفاق ثابت کر دوں گا، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف کر لیں ان میں سے کسی کے ساتھ۔ عمر فاروق صاحب، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے اختلافی بات پر گفتگو کرنا، تو آپ نے خود لکھا ہے کہ فلاں فلاں بات پر ہمارا اتفاق ہے، تو مناظرہ کس چیز پر آپ کرنے آئے ہیں؟ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جی دھکے سے مجھے مدعی بنا دیا ہے، تو دھکے سے مدعی نہیں بنایا، آپ کے اکابر گئے تھے اسمبلی میں کہ جی احمدی مسلمان جو ہیں یہ ختم نبوت ہماری کے منکر ہیں، ابھی بھی آئین کے اندر ان کا پیش کیا ہوا بل کے مطابق وہ آئین کی شک موجود ہے کہ فلاں فلاں بات کو جو بندہ نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہے۔ تو اگر آپ مدعی ہی نہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اور کوئی کام کریں، موضوع ختم نبوت ہے، اگر آپ ختم نبوت کے مدعی نہیں تو ہماری آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر مدعی ہیں تو دعویٰ پیش کریں، کیا دعویٰ ہے آپ کا جس کے ہم منکر ہیں؟ ٹھیک ہے، آڈیو کرنے کے بعد ٹیکسٹ نہ لکھیں، آڈیو میں جو بات ہو رہی ہے وہ آڈیو میں کریں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو اگلی آڈیو جب باری آئے گی تب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اگر اتفاق نہیں ہے تو ایسے کریں، اگر اتفاق ہے تو فلان کریں، اگر آپ اتفاق سمجھتے ہیں تو مناظرہ ہی نہیں اس بات پر، آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں، آپ کا وہ ختم نبوت کا دعویٰ جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں وہ پیش کریں۔ بہت شکریہ، پھر اس پر بات کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں متفق سمجھتے ہیں تو آپ مناظرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اکابرین نے جو دعویٰ کیا تھا کیا نام ہے اسمبلی میں، وہ اس وجہ سے کیا تھا نا کہ بظاہر آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور کون سی نبوت جاری ہے؟ وہ ذلی نبوت، غیر مستقل جو ہوتی ہے، تو اس نبوت کو آپ لوگ جاری کہتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تشریعی نبوت اور غیر تشریعی مستقل نبوت، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ مستقل نبوت، غیر مستقل کو آپ جاری مانتے ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ مدعی بنتے ہیں نبوت کے جاری ہونے کے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پوسٹ کہ تشریعی نبوت، غیر تشریعی مستقل نبوت آپ بھی بند مانتے ہیں، ہم بھی بند مانتے ہیں، پھر تو واقعی اس پر مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ اختلافی موضوع میں نے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کو جاری کرتے ہیں، جاری مانتے ہیں، اس پہ ہمارا اختلاف ہے، یا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارا اختلاف ہے؟ اب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں، وہ آپ اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں تو اس پر کیا مناظرہ ہو سکتا ہے؟
متفق باتوں پر بھی مناظرے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اس بات پر متفق ہیں, اس پر مناظرہ کر لیں. یہ کوئی عقل میں بات آتی ہے آپ کی؟ آپ اپنا وہ دعویٰ پیش کریں جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسمبلی کے اندر انہوں نے پاس کروایا ہے کہ یہ دعویٰ یہ ہمارا نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وہ پیش کریں دعویٰ, اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اکابر ٹھیک کہتے ہیں یا ہم ٹھیک کہتے ہیں. اس لیے آپ پھر وقت لے لیں, وقت ضائع نہ کریں. آپ چاہے 5 منٹ بعد آپ نے آڈیو کی ہے تو اس طرح وقت ضائع ہے. میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کی بات کا جواب دوں. گروپ کلوز کیا ہوا ہے, آپ آرام سے. دیکھیں اس پر مناظرہ ہو سکتا ہے, وہ کیا اس پوسٹ پر بھی ہو سکتا ہے. میرا دعویٰ نا اتفاق کا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہے یا نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے, اگر آپ کو اتفاق ہے تو یہ پوسٹ ٹھیک ثابت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کا اگر کوئی دعویٰ ہوگا تو آپ پیش کریں گے. پوسٹ جو لگائی ہے اس میں دعویٰ تو ظاہر موجود ہے, اور وہ دعویٰ اتفاق کا ہے کہ ہمارے درمیان ان چیزوں پر اتفاق ہے یا انکار, اور ایک چیز پر اختلاف ہے. تو بھئی آپ کیوں نہیں انکار کرتے اس کا, اس پر بحث کریں کہ اتفاق ہے یا نہیں ہے, اس طرف کیوں نہیں آتے؟ کیسے ہی آپ اس پر مناظرہ کرنا ہے تو دیوار کے ساتھ کرتے رہیں. میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے ہمارا تو اس پر مناظرہ کریں. موضوع ہے ختم نبوت. تو اس آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے اتفاق. کیا یہ ختم نبوت کی تعریف ہے جو آپ کے اکابر کرتے رہے ہیں؟ اگر یہی ختم نبوت کی تعریف ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آپ کے اکابر سارے جھوٹے ہیں جو ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے رہے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو وہ دعویٰ پیش کریں جس کا وہ ہمیں منکر سمجھتے ہیں, پھر میں اس پر آپ کو دلیل دوں گا کہ وہ جھوٹے ہیں. اگر یہی ختم نبوت ہے جو آپ نے پیش کی ہے اور آپ کے مطابق ہم اس کو مانتے ہیں تو آپ نے اپنے اکابر کو جھوٹا کہا ہے. وہ سب جھوٹے تھے اور ہم پر کفر کا فتویٰ لگا کر وہ خود کافر ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی میں گروپ اوپن کرنے لگا ہوں, اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے آپ پھر کسی وقت سوچ کر آ جائیں. کسی بڑے سے مشورہ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو الیاس کو صاحب کا نمبر نہیں ہے, مجھے انہی کا پتہ ہے کہ وہ مناظر ہیں, وہ مناظرہ کرنا جانتے ہیں اور مناظرے کا ان کو علم ہے. ان سے لکھوا لیں, ٹھیک ہے, کہ مجھے دعویٰ لکھ دیں, وہ دعویٰ آگے پیش کریں, پھر دیکھتے ہیں ثابت کیسے ہوتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں اس طرح جھوٹا کہنے سے تو کچھ ثابت نہیں نہ ہوتا. اگر آپ کا اور ہمارا دو چیزوں میں اتفاق ہے تو آپ ہمیں مدعی بنا نہیں نہ سکتے. مدعی پھر آپ بن جاتے ہیں جو آپ نے نئی چیز ایک ایجاد کی ہے, لیکن آپ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی ثابت کرو. جو چیز آپ خود مانتے ہیں آپ دوسروں کو ثابت کرنے کی وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. روز ہم دیکھتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو, ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو, حالانکہ آپ مانتے ہیں کہ تشریح نبوت بھی بند ہے, غیر تشریح مستقل نبوت بھی بند ہے. آپ مانتے ہیں, جب آپ مانتے ہیں پھر دوسروں کو کیوں شور مچاتے ہیں بھئی آؤ بھئی ثابت کرو, آپ بھی ثابت کرو. پھر آپ کا جو کام ہے غیر تشریح مستقل نبوت, غیر مستقل نبوت جاری جو کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے, آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں گے تو اس کے میں حوالہ جات بھی لگا دوں گا. مجھے مدعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ مدعی, آپ 10 چیزوں میں اتفاق سمجھ لیں. جس چیز میں آپ کو اختلاف لگتا ہے نا وہ پیش کریں. جو آپ کے اکابر نے ختم نبوت کی تعریف لکھی ہے وہ پیش کریں. ختم نبوت مناظرہ ہے نا, ختم نبوت پر اپنا دعویٰ پیش کریں. اس چیز میں ہمارا اتفاق ہے, یہ دعویٰ ہوتا ہی نہیں. یا آپ تھوڑی تعلیم حاصل کر لیں, ابھی آپ کو کچا ہی کسی نے توڑ لیا ہے تو آپ تعلیم مکمل کر لیں پہلے اپنی نا, یا کسی بڑے کو لے آئیں جس کی تعلیم مکمل ہو. تو میں یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو نہیں بیٹھا نا کہ ہر جو بندہ آتا ہے وہ کچا ہی توڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ وہ کون سی ختم نبوت ہے جس کے ہم احمدی مسلمانوں کو منکر سمجھتے ہیں, وہ لکھوا کر لائیں کسی سے. بہت شکریہ. ابھی یہ آخری آڈیو ہے. اگر آپ ختم نبوت کا اپنا وہ عقیدہ جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں وہ پیش کریں اپنے اکابر کے حوالے سے, تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. اگر نہیں تو پھر میں گروپ اوپن کر دوں گا, پھر ہماری بات آگے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس پر تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم متفق ہیں. تو اتفاق رائے جس پہ ہو اس پر تو مناظرہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے. بہت شکریہ. تو یہ سلیم میر صاحب ہیں, ان کو سنا ہے بعض حضرات خیر عجیب و غریب نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں ککڑ, مرغا ککڑ پنجابی میں کہتے ہیں.
تو وجہ یہ سنی ہے کہ یہ اسی طرح بات چیت کے دوران مناظرہ کے شوقین بھی ہیں، اور درمیان میں یہ خواتین کی طرح جو ہیں جو گھریلو قسم کی ہوتی ہیں، جھگڑالو قسم کی، تو یہ اسی طرح درمیان میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ تم ایسے ہو ویسے ہو، اس طرح تو میں یعنی کہ جھگڑا شروع کر دیں گے کہ تم جاہل ہو، بیوقوف ہو، یہ وہ. تو یہ آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر ایسا ہے کہ میں جو اختلافی امر ہے میں اس کو لے آتا ہوں، اور مرزا صاحب کے جو بیٹے ہیں مرزا بشیر احمد صاحب، انہوں نے اس کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ کس پر اتفاق ہے کس پر اختلاف ہے. تو میں وہ لے کے آتا ہوں، اس سے ثابت ہوگا. ان کو قمر الانبیاء بھی کہتے ہیں، نبیوں کا چاند. تو میں وہ پیش کرتا ہوں، تو اس سے واضح ہوگا کہ ہمارے درمیان اختلاف کیا ہے. تو یہ خلاصہ ہے اس کا بھی آپ کو سکین بھی دکھاتے ہیں. ختم نبوت مرتبی میں اتفاق ہے، تشریعی میں اتفاق ہے، غیر تشریعی مستقل جو ہوتی ہے بغیر واسطے کے ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس پہ بھی اتفاق ہے. غیر تشریعی غیر مستقل، بلکہ پہلے آپ کو سکین دکھا دیں. آفیشیل ویب سائٹ ہے الاسلام، اس پر یہ کتاب موجود ہے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے، اور جو صفحہ نمبر اس کا 14 ہمارے سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ 3 قسمیں بتانا شروع کریں گے. ایسی نبوت جس کے ساتھ کسی نئی شریعت کا نزول ہو، تشریعی نبوت، مثال بھی آ گئی. نمبر 2، دوسرے غیر تشریعی مستقل نبوت، یعنی ایسی نبوت جس کے ساتھ کوئی نئی شریعت تو نہیں ہوتی مگر ویسے وہ ایک مستقل نبوت ہوتی ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور اس میں کسی سابقہ نبی کی فیض رسانی کا دخل نہیں ہوتا. تیسری غیر تشریعی ذیلی نبوت جو کسی سابقہ نبی کی اتباع میں اور اس سے نور پا کر اور اس کے اندر فنا ہو کر ذیلی صورت میں ملتی ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ بانی سلسلہ انبیاء کی نبوت تھی. نعوذ باللہ، یہ ذیلی نبوت ہوتی ہے. اب نظریہ کیا ہے؟ صفحہ 15 پہ آ جائیں. ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تینوں قسم کی نبوت کلی طور پر بند ہو چکی ہے. خیر تینوں تو نہیں، ہم تو مانتے ہی 2 قسم کی ہیں جو ایک حدیث میں ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، تشریعی اور غیر تشریعی، یہ 2 ہی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے. جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی 2 قسم کی نبوتوں کا دروازہ تو کلی طور پر بند ہو چکا ہے، یعنی اب ایسا نہ کوئی صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اور نہ بغیر شریعت کے ہی کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جس نے مستقل حیثیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آزاد رکھ کر نبوت پائی ہو. مگر تیسری قسم کا نبی جو ذیلی اور امتی نبی کہلاتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض پا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے. کس میں حد تک نہیں ہے بلکہ نبوت کا کمال. بھئی جب کسی کو آپ جھوٹا کہہ دیں، لا نبی آبادی حضور نے کہا، آپ ایک نبی بنا کر جھوٹا ثابت کر دیں تو یہ حد تک نہیں ہے، تو کیسے دجل ہے. خیر، تو 2 قسم میں اتفاق ہو گیا اور تیسری میں اختلاف ہو گیا. اب ہم تو مانتے ہی 2 ہیں کہ 2 ہی قسم کی نبوت ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ بھی آپ کو دکھائیں. ہاں، اور آپ کے بعد کوئی شخص خواہ کسی نبوت قیامت تک نہیں آ سکتا. اس کو اصل میں ہے قیامت تک نہیں بن سکتا ہونا چاہیے، کیونکہ آنے کی بات تو اور ہے. ہم تو نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت اور اجراء نبوت، یہ جاری ہے یا نہیں، کوئی نبی بن سکتا ہے کہ نہیں، کوئی کہیں آتا ہے جاتا ہے، یہ سفر وغیرہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. سفر کرنا یہ بات نہیں ہو رہی. تو اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے ہمارے مخالف اپنے ہی عقیدہ کے خلاف کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور جو ان کی نبوت ان کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی،
اور حضور علیہ السلام نے آ کر اس کو اکمال کیا، وہ بطور امتی کی آئیں گے۔ خیر اس پر گزشتہ ویڈیو میں بات ہو چکی ہے جس میں ہم نے وہ لیکچر دیا تھا۔ تو یہ ایک نئی قسم کی تیسری نبوت ہے۔ تو ہاں ایک اور بات کی انہوں نے کہا ہے تینوں قسم کی نبوت کلی طور پر بند ہو چکی ہے، مخالفین کا یہ عقیدہ ہے ہمارا، یعنی کہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ دو قسم کی ہم مانتے ہیں، تو یہ تیسری انہوں نے جو بنائی ہے ذیلی نبوت، یہ خود مانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھی۔ اس کا حوالہ آگے آ جائے گا کلمۃ الفصل میں، یہ ہے مرزا بشیر احمد صاحب کی القول الفصل میں۔ الکلمۃ الفصل بھی بشیر احمد صاحب کی ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بتاتے ہیں سوائے حضرت کے کوئی نبی شان کار نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں انسان نبی بن جائے، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں۔ یہ حوالہ بہرحال آگے بھی دوبارہ آئے گا، وہاں پر تفصیل سے بات آ جائے گی۔ تو یہ ان کو ثابت کیا گیا کہ دو چیزوں پر اتفاق ہے، اور جو ہے تیسری قسم کا نبی جو ہے وہ انہوں نے نبوت جو بنائی ہے پہلے امتوں میں اس کی نظیر نہیں ہے، وہ اس میں اختلاف ہے، یہ جاری کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تینوں قسم کی نبوت یعنی کہ دو قسم کی بند ہو چکی ہے، اور یہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اصل چیز آ چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ 4 منٹ تک آڈیو کر سکتے ہیں، تو یہ میں نے حوالہ جات لگائی ہیں، یہ آپ کے مرزا بشیر احمد صاحب مانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین یعنی ہمارا تینوں قسم کی نبوت بند ہونے کا دعویٰ ہے، حالانکہ ہم تو مانتے ہی دو قسم کی ہیں، تو یہ تین تو مانتے ہی نہیں، تین آپ لوگ مانتے ہیں، تو تیسری جو آپ لوگ جاری کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے دلیل دینی ہے۔ آپ آ جائیں میدان میں اور اپنا جو تیسری ایک نئی نبوت کے جاری ہونے کا دعویٰ ہے آپ لوگوں کی جماعت کا، وہ آپ ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کیونکہ مجھے آپ ہوتے کسی ہی کا نہ سکین پیش کریں، آپ اپنا ختم نبوت کا وہ دعویٰ جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں وہ پیش کریں۔ میں کوئی 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ آخری دفعہ ہے۔ اگر آپ سیدھے الفاظ میں اپنا ختم نبوت کا وہ دعویٰ جس کا آپ دیوبندی ہم احمدی مسلمانوں کو منکر سمجھتے ہیں پیش نہیں کرتے تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا قمر الانبیاء نے یہ فرمایا ہے اور فلان یہ فرمایا ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے دعویٰ تو پیش کر لو، پھر قمر الانبیاء صاحب کی بھی کوئی بات پیش کر لینا، ٹھیک ہے؟ مجھے سارا پتا ہے کیا ہے قاسم ننوتوی نے فرمایا ہے، اس کے بیٹے قاری طیب نے کیا فرمایا ہے، میں کوئی بھولا ہوا نہیں ہوں ان سے، لیکن میں تو نہیں کسی کے سکین پیش کر رہا۔ اگر 4 لفظ پڑھے ہیں تو پہلے مناظرہ کرنا سیکھو، اس کے مطابق مناظرے کے اپنا دعویٰ پیش کرو، تم مدعی ہو، تم دیوبندی اگر ختم نبوت کے مدعی نہیں تو تمہارے قابر جھوٹے ہیں جو ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قمر الانبیاء صاحب نے کیا لکھا ہے کتاب میں یہ میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں۔ ختم نبوت موضوع ہے، آپ دیوبندی مدعی ہیں، آپ اپنا ختم نبوت کا دعویٰ پیش کریں، یہ آخری آڈیو ہے۔ اگر اس کے بعد آپ اپنا دیوبندیوں کا ختم نبوت کا دعویٰ پیش نہیں کرتے تو میں گروپ اوپن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آتا تو میں مزید آسان اور سہل کر کے دعویٰ پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر تمام کمالات و مراتب نبوت ختم ہیں، اور ہر طرح کی نبوت ختم ہے، غیر مشروط، پتہ نہیں آپ یہ سننا چاہتے ہیں، غیر مشروط طور پر کسی قسم کی جو نبوت ہے وہ جاری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ بتائیں آپ کا اتفاق ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس طرح تو یہ بعض دفعہ ختم نبوت مرتبی کو بھی بیچ میں لاتے ہیں، تو اس لیے چونکہ یہ بھی ایک ہے مراتب میں اختتام اور انتہا کو پہنچنا، تو یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، اس دعوے کو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم غیر مشروط طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اب اس کی دلیل ذرا پیش کریں، بہت شکریہ۔ تو اب یہ خوش ہوئے ہیں کہ اب تو جو ہے
یہ پھنس جی گیا ہے۔ دلیل آپ نے پہلے ہی مانگ لی ہے، جواب دعویٰ میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں نے طلب کیا، وہ نہیں پیش کرتے۔ جواب دعویٰ تو پیش کر دیں، میں نے ٹیکسٹ بھی کر دیا۔ جی جی جواب دعویٰ میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے تحریر لکھی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم ہیں، تو یہ تو آپ خود پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں، اس میں ہم متفق ہیں، تو میں نے عرض کیا ہے وہ بات لکھیں جس میں ہم غیر متفق ہیں۔ آپ کے اکابر جس ختم نبوت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں وہ پیش کریں۔ آپ نے پھر وہی ٹھوک دیا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات ختم نبوت تمام کمالات نبوت ختم ہے، تو وہ آپ نے پچھلے دعویٰ میں لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات و مراتب ختم ہونے پر ہمارا اور جماعت احمدیہ کا اتفاق ہے، تو یہ آپ نے نئے دعوے میں بھی لکھ دیا ہے۔ دعویٰ وہ لکھیں جس پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، یہ میں کچھ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں، تو میرا خیال ہے کافی ہے۔ اگر اتنی بھی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی 100 دفعہ کہنے سے، تو آپ سے تو آگے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو جس میں کہا ہے کہ ہمارا اتفاق ہے وہی پھر دعوے میں لکھ دیا ہے۔ دعوے میں وہ لکھیں جس پہ ہمارا اختلاف ہے۔ بہت شکریہ۔ سمجھ تو اس لیے میر صاحب آپ کو نہیں آ رہی، کبھی آپ کہتے ہیں اپنا دعویٰ لکھو، اپنا عقیدہ بیان کرو، وہ مکمل بیان کیا ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہے صرف وہ لکھو۔ اصل میں آپ کو خود نہیں آ رہی، آپ کون سی دیکھیں شکنجے میں پہلے پھنستے آپ جا رہے نے ہیں۔ کہا ہے کہ آپ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ پیش کریں، اب ہمارا تو یہی ہے مکمل عقیدہ کہ آپ کے تمام نبوت کے کمالات بھی ختم ہیں اور مراتب بھی ختم ہے، اس کو ختم نبوت مرتبی کہتے ہیں، اور سلسلہ نبوت باقی بھی سارے ختم ہیں۔ اگر آپ ہمارا کہیں گے تو پھر یہ ہے، تو اگر آپ کہیں گے صرف اختلافی لکھنا ہے تو وہ میں اوپر چیخ کے تھک گیا ہوں کہ اختلاف جو ہمارا ہے وہ صرف ایک قسم کی نبوت پر ہے، اور وہ ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت، اور یہ ہمارا اصل اختلاف ہے۔ اور یہ میں نے آپ کی کتاب ختم نبوت کی حقیقت جو آپ کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org پر موجود ہے اس کے اسکیل سے لگا کر ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارا نقطہ اختلاف ہے، اور انہوں نے ایک جگہ تو ہیڈنگ بھی دی گئی ہے یہ نقطہ اختلاف کی کہ یہ نقطہ اختلاف ہے، اس طرف آپ آنا نہیں چاہتے، تو اب پھر کیا کیا جائے اس سے آسان کر کے، اور میں کیا سمجھاؤں کہ یہ نقطہ اختلاف ہے، اس پر آ کر بات کریں۔ غیر تشریعی غیر مستقل نبوت، مرتبی کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، میں تو اس کا سوال نہیں ابھی کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا جس چیز میں آپ کو لگتا ہے اختلاف ہے وہ پیش کریں۔ اس کا پہلا حصہ تو آپ کہہ چکے ہیں جی اس میں ہمارا اتفاق ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں اتفاق ہے تو وہ دعوے میں پیش کیوں کر رہے ہیں؟ دعوے میں وہ بات صرف پیش کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں آپ کا اور میرا اختلاف ہے، وہ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے اکابر کی جو کتابیں ہیں جو ان کی باتیں ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے پیش کرنا، کیونکہ پھر میں وہ پیش کروں گا پھر جو آپ کو مشکل ہونی ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اب میں یہ اپنا عقیدہ نہ پیش کروں، جو ہمارے درمیان اختلاف ہے صرف وہ پیش کروں، اب پکی بات ہے نا، کنفرم ہے، یہ نہ ہو کیونکہ اپنا تو میں نے اوپر پیش کیا ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں اتنا تو ہمارے جو ہے وہ اتفاق ہے، یہ نہ پیش کیا جائے، تو پھر اب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے مجھے آپ کو یہ بار بار پڑھانا پڑ رہا ہے، وہ ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت۔ پتہ نہیں آپ نے پوری آڈیو نہیں سنی یا کیا ہے، میں نے اس میں بھی پچھلی آڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ہمارا ایک اختلاف جو ہے ختم نبوت کی حقیقت آپ کی کتاب کے مطابق یہ ہے، وہ ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت میں۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی نبوت سلسلہ نبوت ہے ہی نہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے، اب سمجھ آ گئی ہے؟ میں نہیں کچھ بھی کہہ رہا، میں آپ نے وہاں لکھ کے دیا ہے مجھے کہ ان باتوں پہ ہمارا اتفاق ہے، کہ ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، دونوں احمدیہ جماعت بھی اور دیوبندی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو مناظرہ کر رہے ہیں اس بات پر جس پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اتفاق پر تو بات نہیں کر رہے۔ آپ کے اکابر نے جو ختم نبوت کی تعریف لکھی ہے وہ یہاں پیش کریں، جس کا آپ کے اکابر ہمیں منکر کہتے ہیں کہ اس کے یہ احمدی مسلمان منکر ہیں، اس لیے ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو اگر آپ نے ابھی بیٹھ کے تعریف گھڑنی ہے تو اتنا وقت نہیں ہے، ابھی میں گروپ اوپن کرنے لگا ہوں، آپ تسلی سے جا کر پہلے تعریف ایسی کر لیں جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اکابر نے اسمبلی کے اندر تو کوئی نہیں کہا تھا کہ اتنی تعریف پہ ہمارا اتفاق ہے اور ان باتوں پہ ہمارا اختلاف ہے، وہاں تو ہمیں ختم نبوت کا منکر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی انہوں نے۔
کان کہ کھڑے کافی ہو ابھی گئے گفتگو سلیم ہو میر چکی صاحب، ہے، اور آپ اپنا وہ دعویٰ جو آپ کے اکابر کرتے آگے ہیں وہ کیجیے۔ پیش نہیں کر سکے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت ہی موضوع تھا جس کے آپ مدعی ہیں، جس کا آپ کے اکابر نے ہمیں منکر کہا ہے، وہ دعویٰ چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں، اس لیے نہ ہی آپ نے پیش کیا ہے، تو اس لیے اب اس گروپ کو میں اوپن کر دیتا ہوں۔ جا اپنے بڑے کسی کو لے آئیں جس کو کچھ چار باتوں کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، یا آپ پہلے پڑھ آئیں تھوڑا سا نا، فضول وقت ضائع کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے، اتنا زیادہ وقت آپ کو دیا ہے کافی ہے، میرا خیال ہے میں گروپ اوپن کرنے لگا۔ دیکھیں آپ بار بار اسمبلی کابر کی بات کر رہے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے اختلافی موضوع پر بات کرنی ہے، وہ ہم نے اب کھینچ تان کر بڑی مشکلوں سے 1 گھنٹے میں، کیونکہ آپ شروع میں مان ہی نہیں رہے تھے، اب نکال کر سامنے لے آئے ہیں، وہ یہ ہے کیونکہ آپ تو لگتا تو ایسے ہے پھر اصل اختلافی موضوع کی طرف آنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ جن کو آپ کے اپنے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافی موضوع ہے، اس پر اتفاق ہے، اس طرف آپ آئے نا، بات کریں، اس دلیلیں دیں، آپ کا جو ادعا ہے، تو باقی ہمارے اکابر کی آپ بات پر بات کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے تو یہی لکھا ہے غیر مشروط ختم نبوت، جب آپ نے ایک نئی چیز نکال لی ہے تو انہوں نے خلاصہ مختصراً الفاظ میں سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آپ غیر مشروط جو ہے وہ اس کے منکر ہیں، اس لیے آپ جو ہیں اس وجہ سے آپ کی تکفیر کی گئی، تو اور وہی بات نکل کے آ رہی ہے، غیر مشروط کا دعویٰ آپ کا ہمارا ہے، اور آپ نے ایک چیز نکال لی ہے اس میں سے، تو پھر غیر مشروط نہ رہی۔ جی دیکھیں سلیم میر صاحب، اس طرح نہ کریں، بڑی مشکل سے آپ کو منوایا ہے کہ اختلافی موضوع یہ ہے، اور اتفاقی کو الگ کرنے پر بھی آپ تیار ہو گئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں بڑا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیونکہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اصل جو مدعی ہے وہ جماعت احمدیہ ہے، وہ ایک غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کی مدعی ہے، اور آپ کی کتابوں سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان چیزوں پر اتفاق ہے اور ان چیزوں پر اختلاف ہے، تو آئیے آپ جس چیز کے مدعی ہیں، اور یہ نئی قسم کی نبوت ہے، آپ کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے، تو ایک نئی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی، اس کے آپ لوگ مدعی ہیں اور آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے، ہمارے کابرین نے اسی لیے آپ کی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا تھا، کیونکہ آپ نے ایک نئی چیز بنائی اسلام میں، ایک نئی نبوت جو ہے دین میں گھڑی، جس کے متعلق جس دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو چیز مکمل ہو چکی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، آپ لوگوں نے ان میں ایک نئی چیز ایجاد کی، بلکہ اس لیے نئی نبوت ہی ایجاد کر لی، تو آپ مدعی ہیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو، آؤ اپنا ختم نبوت ثابت کرو، یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، آپ اور آپ کی ساری جماعت کا یہی وتیرہ ہے، تو یہ دھوکہ دینا بند کریں، جو چیز آپ جس چیز کے مدعی ہیں غیر مستقل غیر تشریعی جو نبوت ہے وہ آپ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے خلیفہ ثانی صاحب کہتے ہیں یہ پہلے تھی ہی نہیں، یہ نئی قسم کی نبوت ہے، یہ والا کہیں گے آپ کو یہ بھی دے دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی چیز نہیں تھی، تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ کابر پر بات کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے کابر کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں؟ جو آپ کے کابر کا عقیدہ ہے وہی آپ کا ہے کہ آپ کا کوئی الگ عقیدہ ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آپ ابھی بالکل مجھے سیٹ نہیں لگ رہے، آپ نے پہلے مجھے دعویٰ دے کے دیا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات و مراتب ختم ہونے اور تشریعی نبوت اور غیر تشریعی مستقل نبوت کے ختم ہونے پر ہمارا اور جماعت احمدیہ کا اتفاق ہے، یہ ہے آپ کا پہلا دعویٰ جو آپ نے دعویٰ بنا کے پیش کیا۔ ابھی جو آپ نے لکھ کے دیا ہے وہ ہے غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں، غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کوئی چیز نہیں، اگر غیر تشریعی نبوت کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ دعویٰ کیوں لکھا جی غیر تشریعی مستقل نبوت کے ختم ہونے پر ہمارا اور جماعت احمدیہ کا اتفاق ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کریں، آپ ابھی اچھی طرح پڑھ لیں، سبق آپ نے ابھی صحیح رٹا نہیں ہے، تو آپ دوبارہ ریاض گمان صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے دعویٰ لکھوا کر لائیں۔ بہت شکریہ۔ جی دیکھیں سلیم میر صاحب، اس طرح نہ کریں، بڑی مشکل سے آپ کو منوایا ہے کہ اب اصل مدعی جماعت احمدیہ ہے، تو اسمبلی میں ہم گئے تھے یا آپ کے اکابر نے وہاں بل پیش کیا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دو کیونکہ یہ ہمارے فلاں فلاں ختم نبوت کے دعوے کو نہیں مانتے؟ آپ اکابر کو اس لیے اندر نہیں لا رہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ اسمبلی میں ہم گئے تھے کہ دیوبندیوں کو کافر قرار دو کیونکہ ہماری ختم نبوت کو نہیں مانتے، کیا آپ کے اکابر گئے تھے؟
मुफ्ती महमूद अहमद साहब असम्बली में वहां करारदादें पेश कर रहे थे ना कि अहमदियों को काफिर करार दो, ये हमारी खत्म नबूवत को नहीं मानते, मुद्दई वो थे। ठीक है जनाब, उन्होंने दावा किया, वहां लोग बैठे, वहां उन्होंने फिर अहमदी मुसलमानों को सवाल करने के लिए बुलाया, मुद्दई वो थे, उन्होंने हम पर दावा किया, उनका दावा जो था खत्म नबूवत का वो पेश करें। या आपके जो अकाबर हैं, कासम ननोतवी हैं, कारी तैयब साहब हैं, अशरफ अली थानवी साहब हैं, रशीद गंगोई साहब हैं, खलील बीठवी साहब हैं, महमूदुल हसन साहब हैं, दावा पेश करें उनकी किताब से कि ये उनका दावा है। ठीक है, उसको आपने साबित करना है। आप हर 4 मिनट बाद दावा नया घड़ रहे हैं, तो ये घड़े हुए दावों पर तो मैं मुनाजरा नहीं कर रहा ना। आप आए हैं जी, इस पर हमारा इत्तेफाक है, इस पर हमने मुनाजरा करना है, तो वक्त ज़ाया आप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं आप कर रहे। तो काफ़ी हो गया, आधा घंटा आपसे बात हो गई है। मेरा ख्याल है कि बाकी फिर आपको जब पता चल जाएगा ना कि आपके अकाबर ने कौन सा खत्म नबूवत का वो कीदा था जिसका हमें मुनकर करार दिया था, फिर आप आ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना होता है। मैंने अपने अकीदे का हिसाब देना है, मुझसे मेरे अकीदे का ही पूछा जाएगा, तो मैं अपना ही पेश करूँगा ना, मैं अकाबिर का तो पेश नहीं करूँगा। मुझसे अकाबिरीन का अकीदा समझने में गलती हो सकती है, ठीक है। मैं इसलिए जो मेरा है मैं तो वही पेश करूँगा और उसी का हिसाब दूंगा और उसी के दलाइल दूंगा ना। तो बाकी रही बात दावा बदलने की, आप कह रहे हैं, तो ये तो आपके मुंह खुलवाने के लिए था ना कि वो क्योंकि आप लोग तो तनकीद करते ही नहीं है और खोलते ही नहीं है बात के असल इख्तलाफ क्या है। तो असल इख्तलाफ निकालने के लिए मैंने सबसे पहले वो दावा दिया था, तो वो अब निकल कर सामने आ चुका है कि असल इख्तलाफ क्या है, तो वो आप उसमें मुद्दई बनते हैं, आपने साबित करनी है। ठीक हो गया। आप फिर असम्बली की बात कर रहे हैं, असम्बली में आपने गए थे, वो गए थे, भाई उनका तो असम्बली का दावा था ना, ये कोई असम्बली तो है नहीं कि आप कह रहे हैं भाई तुम मुद्दई हो, तुम साबित करो। ये तो असम्बली नहीं लगी हुई ना, यहाँ पे कौन सी असम्बली लगी हुई है। ये तो आपका और हमारा अकीदा इख्तलाफ क्या हमने वो तय करना है। असम्बली में वो तो और मसला था कि जब तकफीर का मसले में वो था वो सारा सिलसिला, एक तकफीर है या नहीं है। तो और बाकी वहाँ पर जो है वो मुख्तसर अल्फाज में पेश किया जाता था कि ख़त्म नबूवत सिर्फ कह दिया जाता था गैर मशरूत तौर पर, उस पर भी आपको ले आए हैं। फिर उसमें आपने कहा हमारा अकीदा पेश करो, यानी अपना अकीदा और अपना, तो वो आपको पेश किया कि कमालात नबूवत ख़त्म है और गैर तशरीह गैर मुस्तकिल नबूवत किसी किस्म की गैर मशरूत तौर पर ख़त्म नबूवत है, किसी किस्म की जारी नहीं है। वो भी आपको कोई दावा पसंद ही नहीं आता, आप कहते हैं इस पर तो हमारा इत्तेफाक है, दावा बदलो। वो दावा बदलने का भी आप कह रहे हैं कि ये तो इत्तेफाकी चीज़ है। तो मैं भी यही आपसे यही कहलवाना चाहता था कि इत्तेफाकी चीज़ों पर मुनाजरा नहीं होता। आप लोग इख्तलाफी चीज़ को सामने आना ही नहीं देते। जो इख्तलाफी तीसरी किस्म की नबूवत आप लोगों ने बनाई है उसको आप सामने लाना ही नहीं देते लोगों से, बस ख़त्म नबूवत साबित करो। जब आप इख्तलाफी नुक्ता सामने लाना ही नहीं देंगे तो ये तो एक क्या कहेंगे, इसको धोखा कहेंगे कि आप नाम लेते हैं कि जी फैसला करना है, तय करना है, इख्तलाफ हक़ को जानना है, लेकिन हक़ को जानना क्या है, इख्तलाफ ही सामने नहीं लेकर आते। हक़ को क्या जानना है, इख्तलाफ सामने ही नहीं लाते कि इख्तलाफ जो है ख़त्म नबूवत में जो है वो गैर मुस्तकिल गैर तशरीह में है। दावे में जो मैंने लिखी थी वो इसीलिए लिखी थी कि उस पर तो हमारा इत्तेफाक है ताकि आप असल चीज़ को सामने लाएं। वो आप सामने लेकर लाकर बैठ के हैं और फंस चुके हैं, इसलिए आप उस पर बात करना ही नहीं चाहते। आप दूसरों से सिर्फ दावे की दलीलें मांग सकते हैं, जो आपका जमात का दावा है उसकी तरफ आप आ ही नहीं सकते। जी, आप ये मान गए हैं कि असम्बली में हमारे अकाबर देवबंदी जैसे मुफ्ती महमूद साहब मुद्दई बन के गए थे, तो आप उन्हीं देवबंदियों को नहीं मानते। आप कह दें कि वो गलत थे, उनको पता नहीं चला असल में हम खत्म नबूवत के मुद्दई है ही नहीं, वो गलत थे जो मुद्दई बन के गए थे। आप अपने अकाबर के खत्म नबूवत के जितने भी दावे वो कर चुके हैं उनको गलत कहें, कहें कि उनके दावे गलत थे, मैं ठीक दावा पेश कर रहा हूं, फिर मैं आपके दावे पर बात कर लूं, फिर पता चल जाएगा आप देवबंदियों से खारिज हो गए हैं। अब आपने अपना नया एक अकीदा बनाया है, उस पर फिर हम बात कर लेंगे, फिर आप एज ए पर्सन बात करेंगे। जब आप अपने आप को देवबंदी कहते हैं तो उसका मतलब ये है आप देवबंदियों के अकायद को मानते हैं, और देवबंदियों के अकायद का मतलब है जो देवबंदियों के उलमा ने अकायद लिखे हैं। तो या तो आप उनका अकीदा पेश करें, वो मुद्दई बन के गए, आप ये मान चुके हैं कि देवबंदी मुद्दई हैं, आप उस मुद्दई से अब भागना चाहते हैं। मसला असल में ये है कि आपको पता है कि हम मुद्दई बन तो गए हैं लेकिन हमसे साबित नहीं होना, इसलिए आप मुझे मुद्दई बनाऊ हैं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ مدعی دیوبندی جو گئے تھے اسمبلی میں وہ غلط تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ غلطی سے مدعی بن کے چلے گئے تھے، اصل میں دیوبندی مدعی ہے نہیں۔ یا آپ کہہ دیں جتنے بھی دیوبندیوں کے دعوے ہیں اور ختم نبوت کے عقائد انہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں وہ غلط ہیں سب، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں آج سے دیوبندی نہیں ہوں، میں اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ سے ایز اے پرسن بات ہوگی۔ بہت شکریہ، یہ ذرا بیان فرما دیں۔ دیکھیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی دیوبندیوں کے عقیدے سے الگ کر دوں یا الگ بیان کر دوں، وہ سارا پروسیجر گزر چکا ہے، اس سے آپ گزر چکے ہیں۔ میں نے اپنا دیوبند کا عقیدہ بھی پیش کیا تھا اوپر، کہ جو ہے وہ میں نے اوپر ٹیکسٹ بھی کیا تھا، ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم ہے اور غیر مشروط طور پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔ 10:42 پاکستان میں ہوئے تھے، یہ اس وقت کا میسج، اوپر ٹیکس بھی لگا ہوا ہے، میں بلکہ اسکرین شاٹ بھی لگا دیتا ہوں ابھی۔ تو یہ میں نے پیش کیا تھا، وہ آپ کو پسند نہیں آیا کیونکہ آپ سے نکل چکا ہے، آپ کی بات سے منہ سے نکل چکا ہے یا آپ کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اتنے پر اتفاق ہے اور اتنے پر اختلاف ہے۔ اب جب میں نے اختلافی چیز سامنے لے کر آیا ہوں تو آپ اب یہ رونا لگ کے رونا یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو رو رہے ہیں کہ جی وہ دعوے کیوں بدلے ہیں، یہ تو اتفاق ہے، اس کو پیش ہی نہ کرو، اس صرف اختلافی امور پر مناظرہ ہوتا ہے، اختلافی صاحب کے سامنے لاتا ہوں، اس پر آپ آ نہیں رہے، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ آپ چلے پھنس گئے ہیں، چلو نہیں کہتے، آپ مشورہ کر لیں کہ آپ کسی بڑے سے اپنے سے دلیل لے لیں، غیر تشریعی غیر مستقل نبوت کہاں سے جاری ہوتی ہے، کیونکہ دیوبند کے عقیدے سے اتنا تو آپ نے ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا جی، تمام مراتب ختم ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں اور تشریعی نبوت بھی ختم ہے، غیر تشریعی مستقل نبوت بھی ختم ہے، یہ تو سارے میں نے اوپر کر دیا نا، وہ پیش کیے تھے، اس میں آپ نے کہا اتفاق ہے، اتنے حصے میں اتفاق ہے۔ اب جو مختلفی دعویٰ بعد التنقیح یہ 10:53 میں پیش کیا تھا، اس پہ آئے آپ، اس پہ آپ آئے ہیں، تو اب آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ دیوبند کا عقیدہ پیش کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کوئی عقیدہ اپنا پیش نہیں کیا جو دیوبندی اکابر آپ کے کرتے رہے ہیں۔ ابھی آپ 10-15 سٹیٹمنٹیں تو دے چکے ہیں، پہلے کوئی دعویٰ پیش کیا، اس کے بعد کوئی اور کر دیا، اب کوئی اور کر دیا، اب کہہ رہے ہیں میں ان کو مانتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، میں ان کے عقیدوں کا ذمہ دار نہیں، وہ مر کے قبروں میں چلے گئے، انہوں نے کون سا میری قبر میں آنا ہے کہ میں ان کے دعووں کو مانوں۔ تو یہ ساری آپ کچھ 75 سٹیٹمنٹیں تو ابھی تک دے چکے ہیں۔ آپ کے اکابر نے جو ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا تھا، جس کا وہ ہمیں منکر کہتے تھے اسمبلی کے اندر، یا اس سے پہلے بھی اگر وہ ہمیں ختم نبوت کا منکر سمجھتے تھے، آپ کے اس سے بھی پہلے اکابر، وہ آپ پیش کر دیں، ٹھیک ہے جناب، اس کو آپ قرآن سے ثابت کر دیں۔ بس جب آپ ہمیں منکر کہیں گے میں دیکھ لوں گا میں اس کا منکر ہوں یا نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا جی میں آپ کے دعوے کا منکر ہوں، آپ اسے قرآن سے ثابت کر دیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میں جی دیوبندیوں کو چھوڑیں، میرے اکابر کو چھوڑیں، وہ پروسیس گزر چکا ہے، پروسیس تو گزر چکا ہے، لیکن آپ اس کو مانتے ہیں یا منکر ہیں؟ یہی تو سوال میں نے کیا ہے پچھلی آڈیو میں، کہ اگر وہ غلط تھے تو کہہ دیں کہ وہ غلط تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے عقیدے بھی غلط تھے، وہ مدعی بھی نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے جو وہاں مدعی بن کے چلے گئے اسمبلی کے اندر، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا سٹینڈ لون دعویٰ کریں، آپ دیوبندیت کو خیر بات کہیں میں برات کا اعلان کرتا ہوں جی آج سے دیوبندیت سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا دعویٰ سنیں اور اس پر بات کریں۔ دیکھیں اسمبلی کی کارروائی پر بحث ہی نہیں ہو رہی، موضوع اسمبلی نہیں ہے، اسمبلی کا دعویٰ بھی موضوع نہیں ہے، اسمبلی میں تکفیر کے متعلق کوئی دعویٰ تھا، وہ تو موضوع ہی نہیں ہے، جو موضوع ہے ختم نبوت اس پر بات کریں، اور دیوبندیوں کے جو دعوے ہیں اس سے برات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میں پچھلی آڈیو میں واضح کر چکا ہوں کہ ان میں سے کتنے کتنے پر اتفاق ہے، کتنے کتنے پر اختلاف ہے، ابھی تک ہم نے وہ الگ کیا ہے، میں نے وہ الگ کر کے چھانٹی کر کے تنقیح کر کے وہ کھول کر لے آئے ہیں، اب اس پر آئے ہیں، وہ جتنے پر اتفاق ہے وہ الگ ہو چکا ہے، جس پر اختلاف ہے اس پہ آئے ہیں۔ ہاں جی، ہمت کریں، حوصلہ کریں۔ بالکل اسمبلی کی کاروائی کا موضوع ہی ختم نبوت تھا، آپ کے اکابر وہاں گئے اس لیے تھے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ان کے مطابق ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان، موضوع ہی ختم نبوت تھا اس بحث کا آپ کے اکابر کے مطابق۔
اور مدعی وہ خود تھے. ہم نے تو اسمبلی میں جا کے قرارداد نہیں پیش, ہمیں کافر قرار دو. آپ کے اکابر مفتی محمود احمد صاحب دیوبندی نے وہاں قرارداد پیش کی تھی کہ ہم قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں, احمدی مسلمانوں کو منکر سمجھتے ہیں, انہیں کافر قرار دیا جائے. اسی پر ان کے دعویٰ کے مطابق بحث ہوئی تھی. موضوع ختم نبوت ہے. میں آپ کو آپ کی دیوبندیت یاد کر رہا ہوں. اسمبلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کے اکابر وہاں اسمبلی میں گئے تھے, موضوع ختم نبوت تھا, آپ خود مدعی بنے تھے. میں آپ کی یادداشت تازہ کر رہا ہوں. اگر آپ کے علم میں نہیں یا آپ کو بھول گیا ہے یا آپ جان بوجھ کے کاکے بن رہے ہیں تو میں عوام کو بھی ساتھ سنا رہا ہوں کہ یہ دیوبندی وہاں مدعی بن کے گئے تھے. ٹھیک ہے, امید تو ہے آپ سمجھ آ یہ گئی ہوگی. جب ان کے بالکل سامنے دیوبندیوں اسمبلی واضح ہو گیا کہ اصل اختلاف کیا ہے, اور بار بار ان کو بتایا گیا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے 3 پر اتفاق ہے اور ایک پر جو ہے اب اختلاف باقی بچا ہے, اس پر آپ آئیں, اس پہ بات کریں. تو ان کے جو تھے وہ کان کھڑے ہو چکے تھے کہ اب یہ پھنس گئے, کیونکہ یہ مدعی ثابت ہو گئے, اور جب یہ مدعی ثابت ہو گئے تو ان کو دلیل دینی پڑے گی, اور دلیل ان کے پاس ہوگی نہیں تو پھر یہ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. ختم نبوت مرتبی پر اتفاق, کیونکہ یہ تو طے شدہ ہے نا, جس چیز پر اتفاق ہے ان تینوں پر تو اس پر تو بحث نہیں ہو سکتی. جب ہے ہی اتفاق تو بحث کیا کرنی ہے, یہ تو متفق علیہ چیزیں ہیں 3. چوتھی ہے نبوت غیر تشریح غیر مستقل بالواسطہ نبوت. یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے اجراء نبوت پر, یہ والی نبوت احاطہ. اب اس نئی قسم کی نبوت کے اجراء پر کوئی قطعی دلالت صریح دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی بھی نہیں. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ کیسے جرت کریں گے کہ اصل جو مختلف فی چیز ہے اس کی طرف آئیں. بعد اس کے علاوہ وہی شور طوطے کی طرح لگے ہوئے ہیں. ککڑ سے طوطے تک کا سفر آپ کو دکھائیں گے ہم. ککڑ سے طوطا کیسے بنا جاتا ہے, تو طوطے کی طرح ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے, بھائی آپ مدعی ہیں, ختم نبوت کا عقیدہ آپ کا ہے, آپ مدعی ہیں, آپ اسمبلی میں گئے تھے, اس کی دلیل دیں, اس کی دلیل دیں. ہر چیز واضح ہو چکی ہے, 3 پر اتفاق ہے, 1 پر اختلاف ہے, اور وہ انہوں نے گھڑی بھی خود ہے, وہ آگے قول الفصل میں پہلے بھی دکھایا ہے. تو گھڑی بھی انہوں نے خود ہے, اختلاف انہوں نے کیا ہے, دعویٰ ان کا ہے ایک نئی چیز کے جاری ہونے کا جو پہلے کبھی نہیں تھی. تو آپ نے دلیل دینی ہے یا ہم نے دینی ہے؟ یہ تو موٹی سی بات ہے, موٹی سی عقل کی بات ہے کہ آپ نے دلیل دینی ہے. جو چیز آپ نے گھڑی ہے اس کی دلیل بھی آپ نے دینی ہے, اس کے مدعی آپ ہیں نہ کہ ہم, اور دلیل جو ہوتی ہے مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. تو البینۃ علی المدعی, دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے نہ کہ کسی اور نے. تو اس لیے یہ اب چلا رہے ہیں, تو کیونکہ میں نے دعویٰ ہی اسی مقصد کے لیے پیش کیا تھا کہ ہمارا اتفاق ہے. اب یہ اتفاق مان کر پھنس چکا ہے, اگر نہیں مانے گا یعنی کہ زبان حال سے تو مان ہی چکا ہے, کیونکہ اس کی کتابوں سے دکھا دیا ہے پہلے سے ہی. اگر انکار کرے گا تو اپنی جماعت کے بڑے ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا, مرزا صاحب کے بیٹے کی کتاب سے دکھایا ہے. تو یہ زبان حال سے مان چکا ہے کہ ان چیزوں پر تو اتفاق ہے, اسی لیے تو کہہ رہا تھا نا کہ ہماری بحث ہو ہی نہیں سکتی, اتفاق کی چیزوں پر بحث نہیں ہو سکتی. اگر اتفاق نہ ہوتا تو کہتا بھئی یہ غلط لکھا ہوا ہے, یہ جھوٹ ہے, اتفاق کوئی نہیں ہے, جھوٹ لکھا ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے, پھر یہ بحث کرنے آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے دعویٰ سچا ہے, اسی لیے کہہ رہا ہے بحث نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ پہلا حصہ ہے, اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے اپنے چینلز پر اپلوڈ کریں, اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.